It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث چل رہی ہے کتاب الحیض۔ ویسے ہمارا یہ اس وقت جو موضوع چل رہا تھا وہ حیض کا موضوع تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے درمیان میں ایک تقدیر سے متعلق حدیث لے آئے جس کی ہم وضاحت کر رہے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے رحم کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے جو کہتا ہے، یعنی پہلے مہینے میں کہتا ہے اے رب یہ نطفہ ہے، دوسرے مہینے میں کہتا ہے کہ یا رب اب یہ جمع و خون ہو چکا ہے، تیسرے مہینے میں گویا کہ کہتا ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا بن چکا ہے، پھر چوتھے مہینے میں جب اس کے اعضاء بن جاتے ہیں تو یہ سرکار نے فرمایا کہ پس جب اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے مذکر یا مؤنث، بدبخت یا نیک بخت، اس کا رزق کتنا ہے اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، پھر وہ سب اس کی ماں کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں مسئلہ تقدیر سمجھا رہے تھے کہ اصل میں تقدیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ جو اس نے بندوں کے لیے کر دیا ہے۔ اس لیے تقدیر کو برا کہنا غلط ہے، کیونکہ تقدیر کو برا کہنے کا مطلب آپ اللہ کے فیصلے کو برا کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے فیصلے کو برا کہنا گناہ ہے۔ لہذا تقدیر کو کوسنا، تقدیر کو برا بھلا کہنا یہ شرعاً بالکل ناجائز ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں قدرت و اختیار ہے، وہ اسلام، کفر، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، گناہ، ثواب، اس کے جتنے بھی متعلق مسائل ہیں ان میں ہمیں اختیار ہے، گناہ کرو چاہے نیکی کرو، اسلام اختیار کرو یا کفر اختیار کرو، لیکن اچھا کام کریں گے، اچھی چیز کو اختیار کریں گے انعام ملے گا، بری چیز کو اختیار کریں گے سزا ملے گی۔ لیکن ہمیں ہاتھ نہیں باندھ دیے ہمارے کہ زبردستی ہم کفر کی طرف ہی کھینچتے جا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ اسلام کی طرف آئیں لیکن کوئی طاقت ہمیں کھینچ کے کفر میں داخل کر دے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، ہدایت کے لیے سب چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ اب کوئی شخص ان تمام اسباب اور ذرائع کو استعمال کر کے ہدایت کو حاصل نہ کرے، نیکیوں کی طرف نہ آئے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کچھ ان معاملات میں بھی ہم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا کہ کون کون میرا بندہ اپنے قدرت و اختیار سے کیا کیا کرے گا، نیکی کرے گا، بدی کرے گا، ہدایت اختیار کرے گا، گمراہی، اسلام اختیار کرے گا، کفر، اور اس کا انجام کیا ہوگا، کون اپنی قدرت و اختیار مرضی سے خوشی سے کفر پہ مرے گا، کون اپنی مرضی اور خوشی سے اسلام پر مرے گا۔ جیسا ملاحظہ فرمایا، مثلا زید کو دیکھا کہ وہ اپنی خوشی سے اسلام پر فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے اپنے علم سے جانا تو لکھوایا، لکھو یہ مسلمان مرے گا۔ اور ایک شخص کو دیکھا بکر کو مثال کے طور پہ کہ اس نے اپنے خوشی سے کفر کو اختیار کیا ہوا تھا اور پھر اس کا انتقال حالت کفر میں ہو گیا تو فرمایا لکھو یہ کافر مرے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے مسلمان لکھوانے سے وہ مسلمان نہیں مر رہا ہے، کافر لکھوانے سے وہ کافر نہیں مر رہا ہے، بلکہ چونکہ وہ مسلمان مر رہا تھا تو مسلمان لکھوا دیا، وہ کافر مر رہا تھا تو کافر لکھوا دیا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام اس میں ہمیں کوئی قدرت و اختیار نہیں ہے۔ آپ جتنی بھی محنت کر لیں ملے گا اتنا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے، لیکن ہمیں عمل کا حکم ہے۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رزق کا معاملہ ہے، کس کو کتنا پیسہ ملے گا، کتنی نعمتیں حاصل ہوں گی، کس کی کس کے ساتھ شادی ہوگی، یہ مقرر شدہ ہے۔ اسی طرح کس کے کتنے بچے ہوں گے، لڑکے کتنے، لڑکیاں کتنی، درمیانے مخلوق کتنی ہوگی، اور اسی طریقے سے انسان کتنے عرصے تک زندہ رہے گا، کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کب بیماری آئے گی، کب اس کو شفا حاصل ہوگی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط شدہ ہیں، اس کو انسان بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے بس کہ یہ ایسا ہونا ہے، تو اسے کوئی بدلنے کا اختیار نہیں رکھتا ہے۔ لہذا اب صحابہ کرام علیہم رضوان ان باتوں کو سننے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں عرض کی جب اس قسم کے معاملات سارے لکھ دیے گئے ہیں تو پھر عمل کس چیز کا رہا، یعنی ہم کیوں عمل کریں، پھر ٹھیک ہے انتظار کرتے ہیں جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا وہ ہو جائے گا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان فرما دے گا
جس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی جو جو چیزیں اس کے لیے اللہ نے لکھ دی ہیں وہ اس کو ملیں گی، تو عمل کرتے جاؤ، عمل سے نہ روکو. تو لہذا دعائیں کرنے کا بھی حکم ہے، تدبیر اختیار کرنے کا ہے، کاروبار کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ آخر میں نتیجہ وہ نکلے گا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اس لیے کوئی جادو ٹونا کرواتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو قوی الایمان ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں، جنہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا ہوا ہے، تو ہم ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی بھی جادو ٹونا کروائے آپ کو اتنا ہی نقصان پہنچے گا جتنا اللہ نے لکھا ہوا ہے. ورنہ کیا کوئی ایسا جادوگر یا ایسا جادو ٹونا کرنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہاں تو آپ کافر ہو جائیں گے، کیونکہ وہ تو پھر اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور ہوا کہ اللہ کے فیصلے کو بدل دے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہمیں نقصان بھی پہنچ رہا ہے تو وہ اللہ نے پہلے ہی ہماری قسمت میں لکھا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس جادوگر کا جادو اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ موافق ہو گئے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک جوڑے کو 6 سال تک بچہ ہی نہیں ہوگا، اور کسی نے جادو بھی کروا دیا کہ ان کے ہاں بچہ ہی پیدا نہ ہو. تو اصل میں یہ جادو کی وجہ سے بچہ پیدا نہیں ہو رہا، یعنی جو پیدا نہیں ہو رہا یہ جادو کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے ہے. جادوگر خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھا نا ہم نے ایسا جادو کر دیا بچہ پیدا نہیں ہو رہا. ارے بھائی تمہاری مجال کیا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہلے سال میں بچہ دینا چاہے تو کیا جادوگر 6 سال تک اولاد کو روک سکتا ہے؟ لازم بات ہے کہ نہیں. جو ایسا عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے لوگ تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائیں اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ کسی کے نفع پہنچانے کی ارادے سے ہمیں اس وقت تک نفع نہیں مل سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ اس کے موافق نہ ہو، اور اگر سارے کے سارے مل کر ہمارے خلاف کچھ کام کرنے لگے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ ایسا نہ ہو. اس لیے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر آ جائیے، فرشتے نے پوچھا مذکر یا مؤنث لکھوں؟ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی قدرت و اختیار میں نہیں ہے، بس اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے وہ ہوتا ہے. دوسرا، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت، یہ بات سب سمجھنے والی ہے. یہ دوسری کیٹیگری میں آتا ہے. یعنی اگر فرشتہ لکھ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکھو یہ کفر، یہ جہنمی ہے، لکھو یہ جنتی ہے مثال کے طور پر، تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کو ملاحظہ کیے اس کے علم سے جانے بغیر بس اپنی مرضی اس کو جنتی کر دو اس کو جہنمی کر دو. اگر ایسا ہوتا تو جہنم میں جانے والے کو اعتراض کا حق حاصل ہوتا. اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے، وہ اگر کسی کو جہنم میں بغیر کسی وجہ کے بھی ڈالے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. لیکن جو ہمیں قاعدہ ضابطہ سمجھایا گیا ہے، علماء اسلام نے لکھا ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھ دو یہ بدبخت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بغیر اس کی زندگی کو ملاحظہ کیے اس کو بدبخت لکھوایا، بلکہ ایسا ہی ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے علم سے جان لیتا ہے، اس کے اینڈ کو دیکھتا ہے، یہ آخر میں مرنے سے پہلے کس مذہب پر ہے اور اپنی خوشی سے کس مذہب پر رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا. اب جب فرشتہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدبخت لکھوں یا نیک بخت، اللہ تعالیٰ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ کفر پر مر رہا ہے، حالانکہ ابھی تو بچہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ دیکھ لیتا ہے، ملاحظہ اپنے علم سے جان لیتا ہے، فرماتا ہے لکھو یہ بدبخت ہوگا. اور ایک بچہ ایسا ہے کہ جب وہ مرنے لگے گا تو وہ اسلام پر مرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لکھو یہ نیک بخت ہے. تو اب اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے تو اللہ نے جہنمی لکھ دیا تو میں تو جہنمی ہوں گا ہی ہوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے علم سے جانا پھر لکھا ہے. اگر جانتا نہیں، علم سے اپنے ہمارے احوال کو نہ جانتا، بس لکھ دیتا سب، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہمارا کیا قصور ہے کہ پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دیا، اور جب لکھ دیا تو کیا ہم اس کے لکھے ہوئے کے خلاف تو نہیں جا سکتے. تو یہ اصول ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ پہلے ملاحظہ فرمایا ہے اس کے بعد لکھا ہے. اب میں ایک بس آسان سی، میں اس کو بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ مسئلہ تھوڑا سا آپ کے ذہن میں بیٹھے. اگر آپ نے ایک وہ جیسے ویڈیو کی مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ ایک آدمی تیسری منزل سے گر کے مر گیا، اور آپ نے لکھ دیا کہ اس فلم کے فلاں وقت میں فلاں سین میں ایک آدمی بلڈنگ سے گر کے مر جائے گا،
یہ لکھ کر ایک آدمی کو دے دیا، جب اس نے وہ مووی دیکھی تو وہ گر گیا، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا، ایسا کیوں لکھا کہ بیچارہ وہ گر کے مرا ہے، بتائیے آپ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ بھائی ہمارے لکھنے سے وہ کوئی گرے گا، وہ تو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ گر رہا ہے تو پھر ہم نے لکھ دیا۔ بھائی یہاں پر بھی بالکل ایسا ہے، اللہ نے اپنے علم سے جانا کون اپنے قدرت و اختیار سے اسلام پہ مر رہا ہے، کون اپنے قدرت و اختیار سے کفر پہ مر رہا ہے، پہلے ملاحظہ فرمایا پھر لکھ دیا، لہذا اللہ تعالیٰ پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ پھر اس کا رزق کتنا ہے فرشتہ پوچھتا ہے، یہ بھی ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا وہ ہوگا۔ اور اس کی مدت حیات کتنی ہے، یہ بھی پھر وہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو مسلط شدہ ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی جو کہا جاتا ہے کہ جو دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، تدبیر سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، اس میں تھوڑی تفصیل ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ جو اللہ کا ایک ازلی فیصلہ ہے وہ کسی سے نہیں بدلتا، نہ دعا سے بدلے گا نہ تدبیر سے بدلے گا، بلکہ ہمارے علماء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ازلی فیصلے کے خلاف دعا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے، کیونکہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں، یعنی وہی جو دیگر مسائل ہیں، کفر، اسلام، ہدایت، گمراہی، نیکی بدی، نیکی گناہ ثواب، اس کو ہٹا کے باقی جتنے مسائل ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہمارے لیے فیصلے کر دیے ہیں، اور یاد رکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ نہ تو ہم بالکل مجبور محض ہیں کہ ہاتھ باندھ کے ڈال دیے گئے ہیں، اور نہ ایسے ہیں کہ جو مرضی چاہے کرتے رہو، بعض مسائل میں مجبور ہیں، بعض مسائل میں خود مختار ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم خود مختار ہیں یا مجبور محض ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا۔ آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ، اس نے کہا حضور اب یہ دوسرا اٹھاؤں گا تو میں تو گر جاؤں گا۔ فرمایا بس یہی تیری بات کا جواب ہے کہ تھوڑا سا اللہ نے تجھے اختیار دیا ہے اور تھوڑا سا تجھے مجبور بنایا ہے، اگر مکمل خود مختار بننے کی کوشش کرے گا تو گر جائے گا۔ تو اس کو بات کو سمجھیے اور پھر آپ کے مفہوم انشاءاللہ امید ہے کہ حدیث کا سمجھ میں آ جائے گا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک مختصر سا ایک روایت، مطلب ایک حدیث کا ٹکڑا ذکر کیا ہے امام بخاری نے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ کتاب الحیض چل رہا ہے لہٰذا یہ مسئلہ لکھا ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں اور خواتین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف ایک ڈبہ بھیجتی تھیں جس میں حیض کے کپڑے ہوتے تھے، اس میں زرد رنگ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تم جلدی نہ کیا کرو حتیٰ کہ تم خالص سفیدی دیکھو، اس سے آپ حیض سے طہر کا ارادہ کرتی تھیں۔ مراد کہنے کا یہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بعض عورتیں پوچھتی تھیں، مثلا ایام حیض شروع ہوئے تو بلڈ سرخ رنگ کا آتا تھا، پھر جیسے جیسے آگے دن چلتے تھے تو وہ رنگ اس کا ہلکا ہوتا تھا، زرد رنگ ہو جاتا تھا،